ایک خوبصورت گاؤں جو ایک وسیع جنگل کے کنارے واقع تھا، وہاں ایک خوش مزاج لڑکا لیو رہتا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور روشن بوری آنکھیں تجسس سے چمکتی تھیں۔ لیو اپنی مہم جوئی کے جذبے کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہر دن وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں چھپے خزانوں کی تلاش میں گھومتا اور ہیروز کی کہانیاں تخلیق کرتا۔ ایک روشن صبح جنگل میں لیو ایک بڑے کائی سے ڈھکے ہوئے غار پر پہنچا۔ اس کے داخلی حصے پر قدیم نقوش بنے ہوئے تھے جو پرانے رازوں کو سرگوشی کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ دلچسپی کے ساتھ وہ اندر چلا گیا۔ اس کا چھوٹا لالٹین غار کی دیواروں پر جھلملاتی روشنی ڈال رہا تھا۔ غار کی گہرائی میں اس نے کچھ ایسا دیکھا جس کی وہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ ایک ڈریگن۔ یہ مخلوق لیو نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں سنہری روشنی میں جگمگا رہی تھیں۔ ڈریگن افسردہ اور تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لیو ٹھہر گیا۔ وہ یہ فیصلہ نہ کر پایا کہ بھاگے یا رکھے۔ ڈریگن نے ایک نرم گرج نکالی، جیسے کہ ایک آہ۔ ہیلو، لیو نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ڈریگن کی آنکھیں لیو پر جم گئیں اور ایک آواز گونجی۔ کون میری پناہ گاہ میں داخل ہونے کی جرہت کرتا ہے؟ میں لیو ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ میں تو صرف دریافت کر رہا تھا۔ کیا آپ زخمی ہیں؟ ڈریگن کی نگاہ نرم پڑ گئی۔ میں بوڑھا اور تھکا ہوا ہوں، اے بچے۔ میرے پر اب مجھے نہیں اٹھا سکتے اور میری آگ ماند پڑ چکی ہے۔ میں نے صدیوں تک ان زمینوں کی حفاظت کی ہے، لیکن میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ لیو نے اداسی محسوس کی۔ وہ اس عظیم الشان مخلوق کو اکیلے ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاید میں آپ کی مدد کر سکوں، اس نے پیشکش کی۔ ڈریگن ہنسا، ایک گہری گونجتی ہوئی آواز میں۔ ایک چھوٹا انسان میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میں آپ کے لیے کھانا ڈھونڈ سکتا ہوں، یا شاید کوئی طریقہ ہو جس سے آپ کی طاقت واپس آ سکے۔ ڈریگن نے ایک لمحے کے لیے غور کیا۔ اس نے کہا، ایک کہانی ہے، ایک پھول جو صرف دھندلے پہاڑوں کی سب سے اونچی چوٹی پر کھلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی خوشبو سب سے پرانی مخلوقات کی زندگی کو بھی بحال کر سکتی ہے، لیکن اسے حاصل کرنا خطرناک ہے۔ لیو نے ڈریگن سے وعدہ کیا اور پھول کی تلاش میں نکل پڑا۔ سخت سفر کے بعد وہ واپس آیا اور وہ پھول ڈریگن کو دیا۔ جیسے ہی ڈریگن نے پھول کو سونگھا، ڈریگن کے زمرد کی طرح چمکتے ہوئے چھلکے اور زیادہ روشن ہونے لگے۔ اس کے پر نئی توانائی کے ساتھ کھل گئے اور اس کی آنکھیں سنہری روشنی سے جگمگا اٹھیں۔ ڈریگن نے لیو کو بتایا کہ ایک شیطانی قوت جنگل میں آئی تھی اور اس کی خوبصورتی اور سکون کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی طاقت کھونے کے بعد وہ اس سے لڑ نہیں سکا۔ لیو اور ڈریگن نے جنگل کی دیگر مخلوقات سے مدد طلب کی۔ لومڑی نے جنگل کے پوشیدہ راستے دکھائے، پرندے عفریت کے ٹھکانے کی خبر لائے، خرگوش نے جادوئی جڑی بوٹیاں اور دوائیاں فراہم کیں۔ جب وہ تاریک درخت کے قریب پہنچے تو ان کا عفریت سے سامنا ہوا۔ عفریت خوفناک تھا، اس کی آنکھیں شعلوں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کی گرج جنگل کو ہلا رہی تھی، لیکن لیو اور ڈریگن پیچھے نہیں ہٹے۔ ڈریگن نے اپنی بحال شدہ آگ سے عفریت پر حملہ کیا اور لیو نے اپنی ہوشیاری سے عفریت کو کمزور کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی۔ جنگ طویل اور سخت تھی، لیکن آخر کار ڈریگن کی طاقت اور لیو کی دلیری نے فتح دلائی۔ عفریت کے زوال کے ساتھ ہی تاریک درخت بھی تباہ ہو گیا اور جنگل میں روشنی اور ہوا کا سہارا ہو گیا۔ سکون واپس آ گیا۔ جب سب کچھ ختم ہوا تو ڈریگن نے لیو کو دوبارہ ایک خواہش مانگنے کو کہا، لیکن لیو نے مسکرا کر جواب دیا، میری خواہش پہلے ہی پوری ہو چکی ہے۔ میں نے ایک عظیم دوست پایا ہے اور ہم نے مل کر ایک نیکی کی ہے۔ ڈریگن نے خوش ہو کر کہا، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ ہم دونوں مل کر جنگل کی حفاظت کریں گے۔ لیو نے حامی بھری اور وہ دونوں واپس لوٹ آئے، لیکن اس بار لیو صرف ایک خوش مزاج لڑکا نہیں تھا، وہ ایک ہیرو تھا جس کے ساتھ ایک شاندار ڈریگن تھا۔